دوسری کوئی سمت ہے ہی نہیں، صرف آنکھوں کی چال ہے بابا۔ یہی وہ ہماگیر سچائی ہے جس کی تلاش میں صدیوں سے یہ تمام صوفی اور فلسفی اور عارف اور سائنسی ذہن رکھنے والے سرگرداں رہے۔ خدا کو عقل کی منطق کے ذریعے نہیں، ایک اسپرچول اویئرنیس سے، ایک اسپرچول اویکننگ سے، ایک روحانی بیداری اور تجرباتی معرفت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، یہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تصوف کے نزدیک خدا کی پہچان تجزیے سے نہیں ہے، تجزیے سے نہیں ہے، تجربے سے ہے۔ السلام علیکم صاحبو۔ خدا وقت یعنی ٹائم، مکان، اسپیس اور سبب و معلول کی تمام حدود سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وجود کا اصل سرچشمہ اور سب سے بڑا راز ہے۔ وہ ازل سے قائم ہے، خود بخود موجود ہے اور کسی سبب کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اسباب کا خالق ہے۔ اسلامی تصوف میں خدا کو بقا اور اطلاق کا حامل قرار دیا جاتا ہے، جو خود اپنی ذات میں قائم اور مخلوق کی ممکنہ حقیقتوں سے مکمل جدا ہے، جس کا وجود کسی ابتدا یا انتہا کا محتاج نہیں، بلکہ وہی تمام تر وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ تو ایک محدود انسانی ذہن جب کاز اینڈ ایفیکٹس، سبب و معلول کی زنجیروں سے جو جکڑا ہوا ہے اور جو ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹس کے سے باہر نہیں جا سکتا، جو زمان و مکان کی حد بندیوں سے کو پھلانگ نہیں سکتا، جب وہ خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس سے ایسا تضاد پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک سوال جنم لیتا ہے جو شاید آپ سب نے ہی، ہم سب نے اکثر اپنے ارد گرد سنا ہو کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ سوال اپنی حقیقت میں انسانی عقل کی انہی لمٹس کی عکاسی کرتا ہے، انہی حدود کی عکاسی کرتا ہے۔ سب سے بڑا یہ سچ ہے کہ جو ہستی پیدا ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ جی، جو ہستی پیدا ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو اس سوال کا اطلاق ہی خدا کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ درویش یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہوتی ہے یہ ڈویلٹی میں آپریٹ کرتی ہے۔ عقل کا بنیادی جو لغوی معنی ہے وہ بھی کاٹنے والا ہے، یعنی عقل کمپیریزن کرتی ہے، ڈویلٹی میں آپریٹ کرتی ہے، تفریق کرتی ہے، تمیز کرتی ہے۔ جی، یعنی ہر وہ چیز جس کا کوئی آغاز ہے اور ہر وہ چیز جس کا انجام ہوتا ہے، تو ہر اثر کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہر عمل اپنا ایک رد عمل ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے عقل، جی، جو ڈویلٹی میں آپریٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ اصول جن کے اوپر عقل بنی ہے یا اس کا جو آپریشنل سسٹم ہے وہ یونٹی کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا، وہ کثرت اور ملٹیپلیکیشن کے اندر آپریٹ کرتا ہے، وہ تضادات کے اندر آپریٹ کرتی ہے انسانی عقل، وہ دوئی کے اوپر آپریٹ کرتی ہے۔ تو عقل جس کی حدود بندی ہی دوئی کے اندر ہو وہ اس وحدانیت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کے اصول خالق کے اوپر اور وحدانیت کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا ہی ان تمام حدود سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ سمجھاتا ہے مثالوں سے اور وہ بے مثال ہے بابا۔
تو آپ کی جو عقل ہے یہ مثال سے سمجھتی ہے، یہ کمپیریزن کرتی ہے، اور وہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، تو وہ آپ کی عقل کی حدود سے باہر ہے۔ وحدانیت کو عقل کی حدود سے نہیں جانا جا سکتا، تو خدا کو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منطق ہی بے منطقی ہے۔ خدا کو عقل کی منطق کے ذریعے نہیں، ایک اسپرچول اویئرنیس سے، ایک اسپرچول اویکننگ سے، ایک روحانی بیداری اور تجرباتی معرفت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، یہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی ذہن خدا کی پہچان کے لیے باطنی سفر پر زور دیتا ہے، ایک انر جرنی پر زور دیتا ہے، جس میں انسان ان لمٹس سے نکل کر لامحدودیت کا سامنا کرتا ہے، محدودیت سے نکل کر کائنات میں موجود شعور اور حقیقت کے آپس کے تعلق کو سمجھنے سے انسان ایک اعلیٰ تر وجود کا ادراک کرتا ہے، اور غور و فکر اور روحانی ریاضتوں کے ذریعے انسان کو اس وحدت کا شعور حاصل ہوتا ہے، ایک اور کانشیس لیول جو ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ شعور کا ایک سفر ہے جی۔ تو عقل جو ہے وہ الظاہر کے اندر آپریٹ کرتی ہے، اور الظاہر کے اندر جو دوئی کا پیٹرن ہے الظاہر کا، جس میں مثالیں ہیں، جس میں کثرت ہے، ایک ملٹیپلیسٹی ہے، تو عقل جو ہے وہ ملٹیپلیسٹی کی ڈومین کے اندر حاکم ہے۔ الظاہر کے اندر جو بھی ہوگا وہ عقل کے ذریعے ہی پرکھا جائے گا، لیکن الباطن تو خدا جو ہے، وحدت جو ہے، یونٹی جو ہے، تو یہ وحدت باطن کا تجربہ ہے، یہ ایک اور شعور ہے، یہ ایک شعور اعلیٰ ہے۔ تو انسان کو اس وحدت کا شعور حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر شے میں خدا کی موجودگی ظاہر کرتی ہے وہ شعور۔ تو ایک سالک جب قرآن کریم کو اٹھاتا ہے تو وہ اس کی توجہ کچھ کائناتی حقائق کی طرف بھی مبذول کراتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بڑے سے موازنے جو ہے وہ بھی سنے ہوں گے، جس میں مبلغ حضرات یا وائز حضرات سائنس کے ذریعے شاید جو ہے وہ قرآن کو پروف کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ رویہ ہی غلط ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو سائنسی جن دریافتوں کی نشاندہی یا جن کے اشارے ہم قرآن کریم میں پاتے بھی ہیں، تو ان کا مقصد جو ہے وہ بھی کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ انبیاء میں آیا۔ سورہ کی یہ آیت جو ہے یہ حیاتیات میں پانی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور جس کا ثبوت اب ہمیں جدید سائنس میں بھی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین میں قرآن کریم کا جسے دل تصور کیا جاتا ہے، جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر یہ ایک اور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اور سورج اپنی مقررہ راہ پر چل رہا ہے اور یہ زبردست علم والے کی تقدیر بندی ہے، تو قرآن جو یہ بات کہہ رہا ہے آج کی جدید فلکیات بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے، اور اس کی اویئرنیس اس کو بھی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سورہ ذریات میں کائنات کے ابتدا اور پھیلاؤ سے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ تو یہ جدید سائنس کی بگ بینگ اور ایکسپینڈنگ یونیورس کے نظریے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن ان آیات کا جو مقصد ہے نا صاحبان، وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنا نہیں ہے،
بلکہ ان کی اصل غایت، یعنی ابن آدم کو یہ جو کائنات کے پیچھے موجود خالق ہے اس کی حکمت اور مقصدیت کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ سائنس ہمیں بتانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کی محتاج ہے کہ اپنی حقانیت کو تسلیم کروانے کے لیے۔ تو یہ آیات، یہ اس کے معرفت حاصل کرنے اور اس کے اس جستجو میں لگے رہنے کے لیے جو ہے وہ مالک بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ تو خدائے مطلق وحدت میں قائم ہے، جہاں نہ کوئی تقسیم ہے اور نہ ہی کوئی دوئی ہے۔ اسی لیے یہ عقل سے آگے ہے۔ کائنات کی تخلیق میں یہی وحدت، یہی یونٹی ایک تفریق میں ڈھلتی ہے تاکہ یہ وجود حرکت میں آ سکے، ڈائنامک ہو سکے، ایک تنوع آئے۔ تو یہی تفریق دو متضاد حقیقتوں کو پیدا کرتی ہے، خالق جو ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے، اور مخلوق جو فنا پذیر ہے، تغیر پذیر ہے، جو وقت کے تابع ہے، جو مکان کے تابع ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے، یہ جو جدائی ہے خالق اور مخلوق کی، تو یہ بھی کوئی تضاد یا کسی دشمنی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی نشو و نما کا ایک اسپرچول نرشمنٹ کا ذریعہ ہے۔ یہ فرق انسان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ عارضی اور ایور چینجنگ فانی حقیقتوں کو پہچان کر ایک حقیقت اور دائمی حقیقت کی جانب پلٹ آئے۔ تو جیسے ایک شعر ہے نا کہ دوسری کوئی سمت ہے ہی نہیں، صرف آنکھوں کی چال ہے بابا۔ تو صوفیوں کے نزدیک یہ جو تفریقات ہوتی ہیں یہ صرف محض نظر کا ہی دھوکہ ہے۔ جو شخص ان ظاہری تضادات سے اوپر اٹھ جاتا ہے وہ حقیقت کی وحدت کو دریافت کر لیتا ہے۔ جی، وہ کائنات کے ذراتی اجزاء جو ہے وہ خدا کی تخلیقی حکمت کی مادی علامات کے طور پر اس کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو دریافتیں ہمیں مادی اور غیر مادی دنیا کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن خدا کی ماورائیت کو سائنسی تجربے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ تصوف میں اصل علم ایکسپیرینشل ہے، ایکسپیریمنٹل، یعنی تجرباتی ہے۔ میرے ایکسپیرینشل اویئرنس ہے، تجرباتی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ محض کسی نظریاتی تجزیے سے جی نہیں ہوتا۔ تو کائنات میں موجود تمام قوانین اور سربستہ راز خدا کی نشانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ جو سائنس دیکھ رہی ہے وہ بھی خدا کی نشانیاں ہی دیکھ رہی ہے۔ تو جو ہمیں اس کی پہچان کی دعوت دیتے ہیں، تو خدا کے وجود کے گرد جو سربستہ راز ہیں وہ محض تشویش کا باعث نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل انویٹیشن ہے، ایک دعوت ہے انسان کو دی گئی، ایک ایسی دعوت جس میں ایمان اور عقل مل کر جو ہے وہ حقیقی آگہی تک پہنچنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ انسانی جستجو کا ایک مستقل سفر ہے جس میں مشاہدے کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور یقین کی روشنی چمکنے لگتی ہے۔ فلسفہ کہتا ہے نا کہ خدا ہی واحد ہستی ہے جس کا وجود لازمی اور خود بخود قائم ہے، جبکہ باقی سب مخلوقات ممکن الوجود ہیں اور خدا پر منحصر ہیں۔ عارفین کے نزدیک یہ نظریہ کافی نہیں ہے، صرف ایک عقلی دلیل جو ہے وہ جب تک تجربے کے اندر نہیں جاتی تو وہ تجربے سے کم تر تصور ہوتی ہے۔ تصوف کے نزدیک خدا کی پہچان تجزیے سے نہیں ہے، تجزیے سے نہیں ہے، تجربے سے ہے۔
محبت، پناہ اور بقا کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ایک انر ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، ایک اسپرچول ایوولوشن ہے، باطنی ارتقاء ہے، جس میں سالک دریا میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں، تم ہو جاؤں، تو جس میں سالک میں سے نکل کر یہ اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے وجود کا یہ تضاد کہ وہ ہماری عقل سے نہیں پہچانا جا رہا، اس کی گرفت کے اندر نہیں آ رہا، تو یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ عقل کی حدود کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دعوت تلاش ہے، یہ کھوج کی سب سے دلکش اور پراسرار راہ ہے، یہ وہ شاہراہ ہے جو انسان کو غور و فکر کی، تجربے اور روحانی ترقی کی جستجو میں گامزن کرتی ہے۔ درویش مانتا ہے کہ عقل سے سوال اٹھانے والا منطقی انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو روحانی سفر پہ گامزن ہوتا ہے اس کی قسمت میں نور لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ہماگیر سچائی ہے جس کی تلاش میں صدیوں سے یہ تمام صوفی اور فلسفی اور عارف اور سائنسی ذہن رکھنے والے سرگرداں رہے، اور اس کا دروازہ آج بھی ہر متلاشی کے اوپر کھلا ہے۔ تو اس نقطہ نظر میں وجود کو ایک وحدانی حقیقت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جہاں کثرت یا یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ محض ایک تصور ہے، ایک ایسا پردہ جو خدا نے انسانی ادراک کو تشکیل دینے کے لیے بنایا ہے۔ یہ دوئی کے ذریعے پیدا ہونے والا وہم ایک گہرا مقصد رکھتا ہے جو انسان کو خدا کی حقیقی ذات کی پہچان کے سفر پر گامزن کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام حقیقت کو محض نظریاتی یا منطقی بنیادوں پر نہیں سمجھتے، بلکہ اسے تجرباتی طور پر دریافت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کائنات خدا کی تخلیقی صلاحیت کا اظہار ہے جو تفریق یا دوئی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ الظاہر ہے جس میں تفریق ہے اور دوئی ہے۔ تو روشنی اور سایہ، وجود اور عدم، حقیقت اور عکس، یہ تمام متضاد پہلو تخلیق کے اس بیسک سٹرکچر کو تشکیل دیتے ہیں، اس بنیادی ڈھانچے کو بناتے ہیں۔ تو ایک صوفی کے لیے یہ تضادات وحدت الہی کے منافی نہیں ہوتے، بلکہ وہ انہیں خدا کے احکام کے اظہار کے طور پہ دیکھتا ہے جو مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو صوفیانہ روایت اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ مادی اور غیر مادی جہان آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے اور جو ہمیں نہیں دکھ رہا، جو سین ہے اور جو ان سین ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت دراصل ایک خدائی ارادے سے ترتیب دی گئی ہے، جہاں ہر شے اپنے منبع کی وحدانیت کی عکاسی کرتی ہے، جسے مالک فرماتا ہے کہ خود اپنے نفس میں اور آفاق میں دیکھو تو اسی کی نشانیاں اور اسی کی آیات پاؤ گے۔ تو جہاں پر آفاق میں دیکھنے سے اس کی نشانیاں ملتی ہیں، اسی طرح خود اپنی اندرونی جہت پہ جانے سے، اپنے نفس کے اندر جانے سے بھی اس انر سائنس سے آگاہ ہونے کے لیے ایک آؤٹر سائنس ہے، لیکن یہ صرف ایک ریالم کی سائنس ہے، الظاہر کی سائنس ہے، ایک انر سائنس ہے جو ایک دوسرے ریالم، ایک دوسرے اقلیم کی جو ہے وہ سائنس ہے۔ تو کائنات جو ہے یہ ایک جیتی جاگتی کائنات ہے، یہ ایک خدا کی مرضی سے قائم ہے۔ اسی وحدت کے ذریعے انسانی روح اپنے مقصد اور صلاحیت کو پاتی ہے۔
جب انسان اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو مادی دنیا کی فنا پذیری سے بلند ہو کر ایک لامحدود وحدت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس تعلق سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ ہر سبب اور ہر وجود کا سوال خدا کی موجودگی کی روشنی میں مٹ جاتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ حضرت غلام فرید نسائی نے جیسے فرمایا، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، جیڑا ہک کوں ٹو کر جانے او مشرک، او کافر مشرک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے۔ تو درویش کی نظر میں یہ جو تضاد آپ دیکھتے ہیں، یہ انسانیت کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ وہ لمحہ جہاں مشاہدہ، تجربہ اور شعور ایک ہو جاتے ہیں اور وجود کی تمام سرگوشیاں ایک ہی صدا میں ڈھل جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔